نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ مولانا العظیم. آج کی گفتگو کا موضوع ہمارے جو بھائی تھے انہوں نے بتا دیا. اس موقع پر ہم علامہ غلام ربانی تیمور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو سابق خطیب ہیں ان کو بھی اپنے تذکروں میں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اور اس کے علاوہ کسی بھی تحریک، دینی تحریک، کسی بھی دینی جماعت سے تشریف لائے ہوئے احباب، آپ سب ہمارے لیے یکساں طور پہ محترم ہیں اور آپ سب کو آج کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس میں ایک نام جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے، وہ ہے خطیب الرحمن صاحب کا نام، جو روح رواں ہیں اس پوری مجلس کے اور اس پوری محفل کے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کی کوششوں کو، مساعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے حصول کے لیے ہم نے یہ محفل سجائی ہے اس مقصد کے حصول میں ہمارا مددگار ہو جائے. آج کی گفتگو میں 3 الفاظ کی ہم نے وضاحت کرنی ہے انشاءاللہ العزیز. 3 لفظوں کی وضاحت کریں گے، ان کے معنی اور معارف کو سمجھیں گے. کتنے لفظوں کی؟ بس صرف 3 الفاظ کی. ایک لفظ ہے، آپ نے یہ لفظ سنے ہوئے ہیں، ایک لفظ ہے زمان. کیا لفظ ہے بولیے؟ جس کو زمانہ کہتے ہیں. آپ سنا ہوا ہے نا زمانہ، والعصر، جس کی اللہ نے قسم بھی اٹھائی. تو ایک چیز ہے زمان، زمانہ. پھر ایک چیز ہے مکان. کیا چیز ہے بولیے؟ مکان سے مراد ہوتی ہے جگہ. اور پھر ایک چیز ہے انسان. ہم آج بات کریں گے زمان کیا ہے، مکان کیا ہے، اور انسان کیا ہے. اور زمان میں، مکان میں اور انسان میں کیا تعلق ہے. اس ضمن میں پھر جو موضوع آتا جائے گا اس کو کچھ جتنا اللہ کو منظور ہوا ٹچ کرتے جائیں گے. تو سب سے پہلے یہ ذہن نشین رکھ لیے، علمی طور پہ یہ 2 حقیقتیں ہیں، زمان اور مکان، اس کا انکار ممکن نہیں ہے. یہ حقیقت ہے، حقیقت طے شدہ. علم کی دنیا میں علم بدی ہی ایک ٹرم ہوتی ہے. یہ وہ ثابت شدہ علم کی قسم ہے جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. مثلا سورج چڑھتا ہے، کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ جو سورج چڑھا ہوا ہے اس کے چڑھنے کی دلیل کیا ہے؟ حضرت شیخ سعدی شیرازی سے کسی نے یہ سوال پوچھا تھا کہ سورج چڑھا ہوا ہے، سورج چڑھنے کی دلیل بتائیں. تو شیخ صاحب نے فرمایا تو نادان ہے، آفتاب آمد دلیل آفتاب. آفتاب کا آنا ہی اس کی دلیل ہے کہ یہ آ چکا ہے. تو کچھ چیزوں کی دلیلیں نہیں ہوتی بلکہ ان کا اپنا وجود ہی اس کی دلیل ہوتا ہے. تو علم کی دنیا میں زمان اور مکان کی اہمیت مسلمہ ہے، کوئی اس کا صاحب عقل انکار نہیں کرتا. ابھی آپ اس کو سمجھ جائیں گے کہ میری اس بات کا مطلب کیا تھا انشاءاللہ. دیکھیے، پہلے حصے میں ہم زمان کو ڈسکس کرتے ہیں، پھر دوسرے حصے میں مکان کو، اور دونوں کے تصور کو سمجھا کے پھر ہم انسان کی طرف چلیں گے. زمان میں نے بتا دیا، زمانہ. اچھا، یہ جتنے زمانے ہیں،
زمان کی بڑی سے بڑی صورت زمانہ ہے، اور زمان کی چھوٹی سے چھوٹی صورت ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، یا اس کا بھی لاکھواں اور کروڑواں حصہ وہ بھی زمان کا حصہ ہوتا ہے۔ تو زمان کی ایک بڑی حد ہے اور زمان کی ایک چھوٹی حد ہے۔ آپ توجہ بس میری طرف رکھیے، زمان کی ایک چھوٹی حد، تو لہٰذا زمان کئی ٹکڑوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات تو بڑی آسان ہے، ہم گھڑی کا ٹائم دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں اتنے بج کے اتنے منٹ ہوئے، وہ ایک زمان تھا۔ پھر اگلا دورانیہ آیا، وہ ایک الگ سے زمانہ تھا۔ پھر اگلا آیا، وہ ایک الگ تھا۔ کل تھا، جو کل کا دن گزرا، وہ الگ زمان تھا، زمان کا ایک حصہ تھا۔ آج کی ساری صبح گزری، یہ زمان کا ایک حصہ تھا، اور اب گزر رہی ہے، یہ زمان کا حصہ ہے۔ یہ سمجھنے کے بعد اب یہ سمجھ جائیے کہ کوئی بھی زمان یا کوئی بھی زمانہ یا زمانے کا کوئی بھی دورانیہ وہ اپنے مقام اور مرتبے میں ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں تغیر اور تبدل ہوتا ہے۔ ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر گھڑی، حالانکہ ہر گھنٹہ 24 منٹ کا ہوتا ہے کہ نہیں، اور ہر دن 24 گھنٹوں کا ہوتا ہے کہ نہیں، ایسا ہی ہے نا، لیکن ہر گھنٹہ دوسرے گھنٹے کے برابر نہیں ہوتا، اور ہر دن دوسرے دن کے برابر نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اب میں آپ کو اس بات کی کچھ دلیل سے سمجھاتا ہوں۔ صحیح حدیث، صحیح بخاری کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ موجود، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضور نے فرمایا بہترین زمانہ کیا ہے؟ وہ ہے جس میں رہتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، دن کیا حضور کے دور میں اس سے بڑا تھا؟ دورانیہ میں سردی اور گرمیوں میں اتنا ہی تھا، اتنا تھا کہ نہیں تھا؟ وقت کا دورانیہ کوئی کم و بیش تھا کہ نہیں تھا؟ ہر شے وہی تھی، وقت بھی وہی تھا، لیکن میں نے جس طرح پہلے عرض کیا نا کہ ایک جیسا نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ میری رائے ہے، تو میں نے اپنی رائے پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول سامنے رکھ کے اپنی رائے کو وضع کیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانوں میں بہترین زمانہ وہ ہے جس میں رہتا ہوں۔ پھر فرمایا اچھا اب حضور کے زمانے جیسا کسی کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، پھر ایک اور زمانہ بھی ہے جس میں وہ رہتے ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا ہوا ہے، پھر ان کا زمانہ میرے زمانے سے تو چھوٹا ہے مگر بعد والے ہر زمانے سے بڑا ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، صحابہ کے زمانے کی طرف اشارہ تھا، چونکہ اس میں وہ نفوس قدسیہ حیات تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ اس زمانے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حیات تھے، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، حضرت مولا علی، اہل بیت اطہار، امام حسن اور حسین۔ جس زمانے میں سانس لیتے ہوں گے ان ہواؤں جیسی کون سی ہوا ہو سکتی ہے، اور جن فضاؤں میں چلتے پھرتے ہوں گے ان فضاؤں جیسی کون سی فضا ہو سکتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، کہ میرا زمانہ سب سے بہتر، اس کے بعد وہ زمانہ جو میرے بعد والوں کا ہے وہ اس سے بہتر۔ پھر فرمایا وہ زمانہ جو اس کے بعد والوں کا ہے وہ ان دو سے تو چھوٹا ہے، بہتر نہیں ہے مگر اپنے بعد والوں سے بہتر۔ تو لہٰذا یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اسی کی ہم ایک اور دلیل دیکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ بتائیں، پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت ہے، عصر کی 4 فرض پڑھتے ہیں، فجر میں 2 فرض ہیں، کل 4 رکعتیں ہیں، مغرب میں 3 فرض ہیں، عشاء میں 4 فرض ہیں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ 4 فرض یہی ہوتے ہیں جو آپ عام دن میں پڑھتے ہیں، لیکن جب رمضان کا دن آتا ہے تو یہی 4 فرض جب آپ اس میں پڑھتے ہیں تو وہ 4 فرض تو وہی ہیں مگر اس کا اجر و ثواب 70 یا 700 گنا سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ پڑھنے میں 4 فرض ہیں، تو یہ فرق کس نے ڈالا؟ یہ زمانے نے فرق ڈالا۔ وہ زمان رمضان کے پردے میں آ گیا، اونچا ہو گیا، اور یہ زمان عام دنوں کا تھا، لہٰذا وہ برابر نہیں ہو سکا۔ پھر اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، نفل آپ ہر روز پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب
نفل ہی کے برابر ہے۔ نفل کا ثواب کس کے برابر ہے؟ نفل ہی کے برابر۔ مگر یہی نفل جب آپ رمضان میں پڑھتے ہیں تو نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے کہ یہ احادیث صحیحہ ہیں ساری، نفل کا ثواب فرض کے برابر۔ تو کیا ہوا، تھے تو دو نفل ہی، تو درجے میں کبھی نفل فرض نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس کا زمان بدل دیا جائے، سوائے اس کے کہ اس کا زمانہ بدل دیا۔ تو اب رمضان کے پڑے ہوئے نفل کیا ہوئے؟ فرض ہو گئے۔ سمجھ گئے بات کو؟ پھر یہ سب راتیں، اب یہاں پر جو اعتراضات ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ان اعتراضات کو ٹیکل کرنے کا دیسی اور جڈانہ اور جاہلانہ جواب جو عام طور پہ ہوتا ہے خطبہ کرتے ہیں، اور ایک ہر اعتراض کرنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ بدنیت بھی ہو۔ ہم پہلے سے یہ تصور کر لیتے ہیں چونکہ ہمارا مخالف ہے لہذا وہ بدنیت ہے۔ یہ تصور خود ایک بدنیتی اور بدگمانی ہے کہ آپ اپنے مخالف کو بدنیت سمجھ رہی ہیں بغیر دلیل کے، محض اس کے سوال کی بنیاد۔ یہ تصور خود بدگمانی ہے، اور قرآن کہتا ہے اکثر بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے کئی دوست پوچھتے ہیں کہ یار اس رات کی کیا فضیلت ہے، تو اس کو بتائیں بھائی زمانوں میں فضیلت، یہ بھی عام رات جیسی رات نہیں ہے، زمانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، کوئی ایک زمانہ دوسرے کے برابر نہیں ہوتا۔ ایک زمانے میں کی گئی عبادت دوسرے زمانے میں کی گئی عبادت کے برابر، ایک زمانے میں کیا گیا سجدہ دوسرے زمانے میں کیے گئے سجدے کے برابر، پورا ایک زمانہ جو عہد نبوی کا تھا وہ دوسرے زمانے کے برابر نہیں ہوتا۔ ایک زمانے کے نفل دوسرے زمانے کے فرض بن جاتے ہیں، اور ایک زمانے کے فرض دوسرے زمانے کے 70 یا 700 فرض بن جاتے ہیں۔ تو جب یہ سب موجود ہے تو پھر قرآن مجید خود کہتا ہے کہ راتیں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، راتیں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ ایک رات قرآن کہتا ہے ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو 1000 راتوں سے بھی زیادہ اونچی ہوتی ہے۔ اپنے کہنے میں وہ رات وہی 8 10 12 گھنٹے کی رات ہے، اس سے کم زیادہ نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر، وہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ تو پتہ چلا کہ اصل چیز دن یا رات نہیں ہے، اصل چیز دن یا رات میں پائے جانے والی وہ خصوصیت ہے جو اللہ یا اللہ کے رسول نے اس کے اندر رکھ دی ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک رات ہے 15 شعبان کی رات، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا۔ اب جب ہم اس عقلی طور پہ یہ سمجھ چکے کہ ہر زمانہ ایک جیسا نہیں ہوتا، تو پھر یہ سمجھنے میں کوئی بات ہی نہ رہی کہ جب راتیں بھی ایک جیسی نہیں، زمانے بھی ایک جیسے نہیں، اور زمین آسمان کا فرق پڑ جاتا ہے، تو پھر یہ جو آج کی رات ہے اس کی فضیلت کو ماننے میں بھی کوئی آر دلی عقلی طور پہ اور نقلی طور پہ نہ رہی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ وہ رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں کثیر روزے رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، ام المؤمنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی مستعدی کے ساتھ روزہ رکھتا نہیں دیکھتے۔ تو حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس رات کو بندوں کے نامہ اعمال اللہ کے حضور میں پیش ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ عمل پیش ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں۔ اب یہ عام بندے کی حیثیت ہے، رسول اللہ پر تو کائنات قربان، یعنی جن کی ہر ادا خود دین ہے، ان کا بیان کرنے کا طریقہ اور عاجزی دیکھیے۔ فرماتے ہیں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو میں چاہتا ہوں میں روزے کے ساتھ۔ یہ ہے انسانیت، اور یہ ہے منصب نبوت جو اصل انسان بنانے آیا تھا۔ اصل انسان کے اندر رعونت ہو، انسان کے اندر تکبر ہو، وہ کیا انسان ہوا؟ رعونت اور تکبر یہ صرف رب کا خاصہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، جو میرے علاوہ اس کو اوڑھے گا میں اس کی وہ چادر بھی پھاڑ دوں گا اور اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ذلیل کر دوں گا۔ تو بندے کی شان کیا ہے؟ جھک کے رہنا، بندے کی شان آج۔ تو میں نے عرض کیا کہ راتیں بھی ساری ایک جیسی نہیں ہوتی۔
تو ہم زمان کا ایک تصور سمجھ گئے، اور خلاصہ کیا تھا کہ زمانے سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اچھا، زمانوں کو، بروں کو اچھا بھی کیا جا سکتا ہے اور اچھے عمل کے ذریعے، اور اگر زمانے اچھے ہوں تو آپ اگر غفلت میں چلے جائیں تو ان کو برا بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے سارا کا سارا۔ دوسرا تصور دوستو ہے مکان کا۔ مکان بھی سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مکان بھی سب ایک جیسے۔ ابھی آپ لوگ یہاں آنے سے پہلے ہمارے کچھ دوست عشاء کی نماز گھر میں پڑھ کے آئے ہوں گے، وہ بھی ایک مکان ہے نا؟ اور کچھ دوستوں نے عشاء کی نماز یہاں پڑھی ہوگی مسجد میں جماعت کے ساتھ، تو پڑھی انہوں نے بھی اتنی ہی رکعتیں ہیں اور پڑھی اس نے بھی اتنی ہی رکعتیں ہیں، مگر ان کی نماز اس کی نماز سے 27 گنا بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ مکان بدل گیا، وہ گھر تھا اور یہ مسجد ہے، تو مکان بدلا تو کیا ہوا؟ اجر کی کیفیت ہی بدل گئی۔ بدلا کہ نہیں بدلا بتائیں؟ ہیں؟ پھر اس کے بعد یہی نماز جو 4 رکعتیں تھیں، اگر کسی نے گھر سے یہاں پڑھی تو 25 گنا یا 27 گنا ثواب ہو گئے۔ یہی 4 رکعتیں اگر کوئی بیت المقدس میں جا کے پڑھے تو 25,000 گنا ثواب۔ تو ایک مقام کے بدلنے نے اجر و ثواب کی نسبت کہاں سے کہاں پہنچا دی۔ اور پھر یہی 4 رکعتیں اگر آپ مسجد نبوی میں پڑھتے ہیں تو 50,000 گنا ثواب، اور یہی 4 رکعتیں اگر آپ بیت الحرام کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھتے ہیں تو 1,00,000 گنا ثواب، 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو آپ نے دیکھا کہ مکان کی تبدیلی چیزوں کے اجر اور چیزوں کے اجر اور ثواب میں کس حد تک دخل اندازی ہے۔ تو یہ کہنا کہ ساری راتیں اللہ کی ہیں اور یہ کہنا کہ ساری جگہیں اللہ کی ہیں، اس سے بڑی جہالت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ درست ہے کہ ساری راتیں اللہ کی ہیں، جس طرح ساری راتیں اللہ نے بنائی ہیں یہ حق ہے، اسی طرح یہ بھی حق ہے کہ اللہ نے ہر رات ایک جیسی نہیں بنائی۔ جس طرح ساری زمین اور ساری جگہیں اللہ نے بنائی ہیں یہ حق ہے، اسی طرح ساری جگہیں اللہ نے ایک جیسی نہیں بنائی، یہ بھی حق ہے۔ سارا مسئلہ حل ہو گیا ہے نا؟ تو سارا مسئلہ کیا ہوا دوستوں؟ حل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ تولتے ہیں کہ نہیں تولتے؟ پیمانے ہوتے ہیں نا تولنے کے، ترازو ہوتے ہیں۔ عربی میں 2 پیمانے ہیں، ایک کو سا کہتے ہیں اور ایک کو مد کہتے تھے۔ اب میں آپ کو اس سے اگلی لطف کی بات بتاؤں، یہ تو تھوڑی علمی بات تھی، ابھی محبت والی بات آ رہی ہے۔ یہ تولنے والے نا، عرب میں سا اور مد تھے۔ بولیے کیا لفظ تھا؟ سا، سواد الف سا اور عین، سا اور مد، یہ پیمانے تھے جس سے عرب تولا کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک آئے تو مدینہ بیماریوں کا گڑھ تھا، عجیب و غریب معاملات ہیں۔ حضور نے برکت کی دعا کی، سارا کچھ دعا کی، دعا کرتے کرتے حضور کی زبان مبارک سے 2 جملے نکل گئے۔ فرمایا باری تعالیٰ مدینہ کے مد میں اور مدینہ کے سا میں برکت دے دے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ سا، اب چونکہ میزان عدل بھی اللہ نے قائم رکھنا تھا اور زبان مصطفیٰ کا پاس بھی قائم رکھنا تھا، لہٰذا مکہ میں سا تلتا، 1 سا اور 1 مد، گندم اتنی ہوتی، مدینہ میں تلتی اتنی ہی ہوتی، مگر مکہ کی استعمال کرنے والے ختم کر دیتے اور مدینے میں برکت ہی ختم نہ ہوتی۔ یعنی پیمانے بھی ایک جیسے ہیں، پیمانے بھی ایک ہی جیسے تھے، مگر وہ ایک جیسے ہو کر بھی ایک جیسے نہ تھے۔ پیمانے ایک جیسے تھے۔ پنجابی ہے تو اندر کلو دا وٹا دیکھے ہے نا سارے ہیں، بس اس تو سمجھ لو۔ اب وہ جو 1 کلو گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ویٹ ہوتا ہے وہ تو ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے نا۔ وہ مکہ میں بھی وہی تھا، مدینہ میں بھی وہی تھا، مکہ میں بھی اتنا ہی اس پہ چڑھتا تھا اور مدینہ میں بھی اتنا چڑھتا تھا، مگر مکہ کا چڑھا ہوا ختم ہو جاتا تھا، اتنا ہی مدینہ کا چڑھا ہوا پھر باقی رہتا تھا۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اب زمان بھی ایک جیسے نہیں، مکان بھی ایک جیسے نہیں، اور پیمانے بھی ہر جگہ ایک جیسے نہیں، پیمانے بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک غزوہ تھا، حضور نے صحابہ کرام سے کہا کہ اس میں مالی مدد کریں اپنے دوستوں کی، کسی کے پاس گھوڑا نہیں، اونٹ نہیں، تو لوگوں نے جس کے پاس جو تھا لے آئے، سب کچھ لے کر آ جائے۔
جس کے پاس بہت ساروں کے معاملات مختلف غزوات کے ہیں، لیکن یہ ایک واقعہ ہے چھوٹے غزوے کا، بہت سارا لا کے رکھا۔ تو حضرت مولا علی یہودی کے باغ میں گئے اور مزدوری کر کے کھجوروں کی ایک سا، ایک مٹھی میں کھجوریں لا کے اس کے اوپر رکھ دیں۔ حضرت علی نے فرمایا، حضور نے علی کی یہ کھجوریں جو تمہیں سب سے اوپر پڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ اپنے اخلاص اور اپنے وزن میں نچلے پورے پہاڑ سے بھی بھاری ہیں۔ چونکہ کیا تھا، اب یہ وہ سا اور وزن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم ایک نظر سے دیکھنے والے عام لوگ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شے ایک جیسی۔ تو اب خلاصہ یہ ہوا، یہ میں نے ایک تمہیدی بات سمجھانی تھی اپنے اصل موضوع پر آنے سے پہلے۔ خلاصہ دوستوں یہ ہوا کہ زمان ایک جیسا ہو کر بھی ایک جیسا، یہ جملہ آپ نے بولنا ہے تاکہ ہم اگلی گفتگو کے حصے میں جائیں۔ میں گفتگو کرنے نہیں آتا، میں گفتگو سمجھانے کی آتا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے اور میں بول بول کے گلا پھاڑ پھاڑ کے اور اپنے آپ کو تھکا کے چلا جاؤں تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ تو تھوڑی سمجھ لیں، کر لیں لیکن سمجھ لیں۔ زمان سارے ایک جیسے، سوال تو نہیں ہے، کسی کا سوال ہے تو پوچھیں۔ میں نے ثابت کر کے بتا دیا کہ زمانے ایک جیسے، مکان سارے ایک جیسے، زمان سارے ایک جیسے، اونچی آواز سے، مکان سارے ایک جیسے۔ جب زمان ایک جیسے نہیں ہوتے، مکان ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس زمان میں رہنے والے اور اس مکان میں رہنے والے انسان سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ انسان سارے ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ ہو سکتا ہے کوئی انسان ایک جیسے ہو جب زمان ایک جیسے نہیں، پتھر سارے ایک جیسے نہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو سارے پتھروں کو اٹھا کے کیا کیا؟ صحن کعبہ کے باہر پھینک دیا، اور پھر بلال سے کہا کہ بلال سب پتھر باہر جائیں گے مگر ایک پتھر اٹھا کے لاؤ اور پھر صحن کعبہ میں لگاؤ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم تو پتھر پھینکنے آئے تھے۔ فرمایا وہ پتھر وہ تھے جو خدا کے خلاف علامات رکھتے تھے، اور یہ پتھر وہ ہے جس پر کھڑے ہو کے ابراہیم نے میری دعا مانگی تھی، یہ کعبے میں رہے گا۔ تو پتھر بھی سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ پتھروں کو اٹھا کے پھینکا جاتا ہے اور کچھ پتھروں کو باہر سے اندر لا کے نصب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے نمازیں پڑھیں۔ یہ سب چیزیں نسبتوں سے متعلق ہیں، یہ سب چیزیں نسبتوں سے متعلق ہیں۔ تو اب ہم اگلے حصے کی طرف چلے گئے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، اور وہ ہے انسان۔ سب انسان ایک جیسے قرآن نے کہا۔ اب اس تمہید کے لیے میں نے یہ تمہید کے بعد کے لیے یہ میں نے آیت پڑھی تھی۔ اب ہم یہ ابھی تک میں نے اپنی گفتگو کی ایک تمہیدی نقطہ عرض کیا، اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں، جس کے لیے میں نے آیت مبارکہ پڑھی، تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فرمایا تلک الرسل۔ اچھا، اب جب سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے تو پھر انسانوں میں، اب میں دیکھیے نا، یہ میں نے ایک گریجول درجہ بنا دیا، درجہ بن گیا۔ آپ تخلیق کائنات پہ غور کریں تو تخلیق کائنات میں بھی درجے ہیں۔ سب سے پہلے امام رازی نے بڑی تفصیل سے اس پر بیان کیا، امام غزالی نے بڑی تفصیل سے لکھا، کائنات ایسے نہیں تخلیق ہو گئی، اس میں کیا ہے؟ درجہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تخلیق کرنے والا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب وہ ہوتا ہے جو یہاں سے اٹھا کے یہ نہ کر دے، بلکہ رب وہ ہوتا ہے جو درجہ بدرجہ پروان چڑھائے۔ آپ نے درخت پودا کبھی لگایا ہے تو کیا اگلے دن یوں درخت بن جاتا ہے؟ نہیں۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو اس شکل و صورت میں تھے جب آپ ہیں؟ نہیں، آپ نے سالوں گزارے ہیں، کیونکہ آپ رب کے بندے ہیں، اور رب نے جو نظم دنیا کے لیے پسند فرما لیا وہ نظم یہ ہے کہ وہ بتدریج پروان چڑھا۔ آپ کا جو شعور ہے یہ ایسا تھا 10 سال پہلے جتنا آج ہے، پروان چڑھ، یہ تو رب ہے۔ تو کائنات بھی اسی طرح ربوبیت کی ماتحت اور ربوبیت کی مطابقت میں پروان چڑھی۔ سب سے پہلے عالم جمادات تھا، پتھروں کا عالم تھا، پھر عالم جمادات سے عالم نباتات بنا۔ اب یہ اس لفظ کی میں تشریح کر رہا ہوں قرآن مجید کے، تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، فضلنا بعضهم، ان میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ اس کی میں تھوڑی تشریح کر رہا ہوں۔ تو پتھر تھے عالم جمادات، تو پتھر کا سینہ پھوٹا
تو اس سے عالم نباتات پیدا ہوا، پودا جمع. پھر وہ عالم نباتات وہ غرق ہوا، اس کو کھایا تو عالم حیوانات وجود میں آیا. پھر عالم حیوانات میں اللہ رب العزت میں پتھروں میں جبلت نہیں تھی، بھوک پیاس کا احساس نہیں تھا، پودوں کے اندر جبلت ڈال دی. پھر پودوں سے جانور پیدا ہوئے تو جانوروں میں جبلت کے ساتھ احساس بھی ڈال دیا، ان کو تکلیف ہوتی ہے. پھر جب جانور کھپے تو اللہ رب العزت نے انسان بنا دیے. تو گویا عالم جمادات، عالم نباتات، عالم حیوانات اور عالم انسانیت، تو اس عوالم میں اس سے اوپر منشأ الہی نہیں تھی. پھر وہ جو ارتقا تھا، ربوبیت کا ارتقا، وہ اب نئی کوئی مخلوق خلق کرنے سے متعلق نہیں تھا، بلکہ انسان کے بعد انسان کے وجود کے اندر وہ ارتقا شروع ہو گیا. پھر اس میں کفار تھے، پھر اس میں مشرکین تھے، پھر وہ بڑھتا بڑھتا ارتقا مومنین پر آیا، پھر مومنین میں غافلین، پھر مومنین میں عاملین، پھر مومنین میں صالحین، پھر بشریت کا جوہر بشریت روح ارتقا رہا. اور چلتے 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 جوہر بشریت جب اپنی کمال کو پہنچا تو اللہ رب العزت نے اس کو نبوت بنا دیا. پھر نبوت کے اندر ارتقا رہا، نبوت کا جوہر اور جوہر نبوت، چونکہ نبی ہونے میں سب برابر نفس نبوت میں، مگر جوہر نبوت سب کا برابر نہیں، اس میں تنوع رہا، وہ بڑھتا رہا، اس میں ارتقا رہا، اور وہ شان ربوبیت سے فیض پاتا رہا. بڑھتے 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 نبوت جب اپنے آخری ارتقا تک پہنچی اور آخری مقام پر پہنچی تو نبوت کو رسالت میں بدل دیا گیا. پھر رسالت کے اندر ارتقا رہا، اور رسالت ارتقا پذیر ہوتے 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 جب اپنی آخری منزل پر پہنچی تو پھر اولو العزم رسولوں کی رسالت وجود میں آئی. پھر اولو العزم رسولوں کی رسالت ارتقا پذیر رہی، حتیٰ کہ جہاں نبوت، رسالت اور انسانیت اپنے آخری نتیجے پر پہنچی، وہاں پر جا کے حضرت محمد رسول اللہ کی ذات وجود میں آئی. تو حضور علیہ السلام کا وجود اس ارتقا کی آخری منزل تھی، جس ارتقا سے اوپر کسی شے کی حرکت اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی کا حصہ ہی نہیں تھی. اس بات کو یہ بیان کیا، فرمایا تلک الرسل، جس طرح میں نے کہا نا کہ سارے انسان برابر، سارے زمان برابر، اسی طرح سارے نبی بھی برابر اور سارے رسول بھی برابر. قرآن کی آیت اب یہاں سے پک کر لیں، خود قرآن نے کہا تلک الرسل، یہ رسولوں کی جماعت ہے، مگر یہ برابر ہے. فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلتیں دے رکھی. اور پھر بعضوں کو کیسے فضیلت دی؟ کلام کر کے، حضرت موسیٰ کی طرف اشارہ. پھر بعضوں کو کیسے فضیلت دی؟ ان کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تائید دے کے حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ. اور پھر ان سب میں ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایک ایسا بھی ہے جس کے درجات ہر حوالے سے بلند کر دیے، وہ حضور کی طرف اشارہ. تو یہاں تک آپ بات کو سمجھ چکے ہیں کہ ہم نے زمان کی بھی وضاحت کر دی، مکان کی بھی کر دی، اور انسان کی بھی کر دی. اب جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، اب ہم گفتگو کے اگلے حصے میں جائیں گے. آخری حصہ اس آیت کا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اس پر بات کریں گے. اور پھر یہاں سے ہم گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف پلٹیں گے. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات، اور پھر ہم نے بعضوں کے درجے بلند کر دیے. اتفاق ہے ائمہ محدثین کا کہ یہ جو مطلق افضلیت کی بات اللہ نے کی، یہ حضرت محمد رسول اللہ سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کو ہمہ جہت افضلیت دے دی، ہمہ جہت کمال دے دیا. یعنی کوئی بھی ایک جہت، کوئی بھی ایک پہلو یا کوئی بھی ایک سرشت جو انسان کے وجود میں ہو سکتی ہے، وہ ظاہر ہے بطور انسان حضور کے وجود میں تھی. اس کو تمام جہانوں کی اس سرشت اور اس وجود میں تمام جہانوں سے اونچا اور افضل کر دیا. مثلا آپ دیکھیں، اللہ نے کئیوں کو حسن دی، کئیوں کو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں دی. حضور کی صلاحیتوں جیسی صلاحیت کسی کی نہیں تھی. اللہ نے لوگوں کو حسن دیا کہ نہ دیا؟ حضرت یوسف جیسا حسین آیا، مگر حضور کے حسن جیسا حسن کسی کا نہیں تھا. یہ اطلاق ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کا. چونکہ اگر آپ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ درجات کو جزوی لیں گے تو یہ نفی قرآن ہوگا. چونکہ قرآن نے جزوی نہیں کلی فضیلت کی بات کی، تو گویا مصطفیٰ کے وجود کا ایک ایک بال اور ایک ایک لو اپنے مقام و مرتبے میں
جہان اور پوری کائنات میں ہر فرد کے بال اور لو سے افضل ہے، کوئی ایک جز بھی کم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے لوگوں کو حسن دیا، لیکن حضور علیہ السلام کا حسن ہر حسن سے بلند۔ پھر اللہ نے لوگوں کو اخلاق دیا، حضور کا اخلاق سب کے اخلاق سے بلند۔ پھر اللہ نے لوگوں کو نور دیا، ظاہر و باطن کا نور، مگر نور مصطفیٰ ہر نور سے بلند۔ پھر اللہ نے لوگ اب پھر ظاہری وجود پہ آ جائیں، لوگوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، اللہ نے جو آنکھیں مصطفیٰ کو دیں ویسی آنکھیں کسی کے نہیں تھیں۔ پھر زلفیں ہوتی ہیں جو زلفیں مصطفیٰ کی تھیں، واللیل اذا سجا، جس کی قرآن قسمیں اٹھاتا ہے، والضحیٰ، جیسا چہرہ رسول اللہ کا تھا ویسا چہرہ، اور واللیل اذا سجا، جیسی زلفیں حضور کی تھیں ویسی زلفیں کسی کی نہیں تھیں، جیسا پسینہ رسول کا تھا ویسا پسینہ، یہ اطلاق ہے ورفع بعضهم درجات کا۔ پھر فرمایا جیسا پسینہ رسول کا تھا ویسا پسینہ کسی کا نہیں، نہ رسول کے بالوں جیسے کسی کے منہ مبارک جیسے کسی کے بال، نہ حضور کے چہرے جیسا کسی کا چہرہ، نہ حضور علیہ السلام کے دست قدرت جیسا کسی کا دست قدرت، نہ حضور علیہ السلام کی فہم و فراست جیسی کسی کی فہم و فراست۔ جب سر سے پیر تک کسی ایک عضو میں کوئی رسول اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا، تو پھر جو آل رسول ہے، جو رسول کے بچے ہیں، ان جیسے کسی کے بچے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب آپ بات کو سمجھ گئے کہ میں نے تمہید کیوں باندھی؟ یہ بات میں آتے ہی تو کر سکتا تھا، یہ بات میں آتے ساتھ ہی تو کہہ سکتا تھا کہ اہل بیت جو حضور کی اولاد ہے، اہل بیت ان جیسا، لیکن آپ کو وہ لطف نہ آتا جو اس تمہید کے بعد آیا۔ اور حضور کی اولاد جیسا کسی کی اولاد نہ ہونا یہ قرآن کی نص کا تقاضا ہے، چونکہ قرآن کہتا ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر صورت میں تو رسول کا درجہ بلند کر رہا ہو اور اولاد دے کے اس کا درجہ نیچے رکھ رہا ہو؟ یہ قرآن کی نص سے ٹکرانے والی بات ہے۔ سمجھ آ کے لطف آئے گا اللہ۔ لطف لینے سے زیادہ اہم چیز بات کو سمجھنا ہے۔ سمجھ آ گیا تو پھر جب سمجھ آئے گی تو آپ جہاں بیٹھیں گے اس کا تذکرہ کریں گے، یہ ہے اصل فائدے کی بات۔ اور اگر سمجھ نہ آئی تو خالی لطف تو مقصود نہیں ہے۔ اب اس بات کو ہم ایک اور انداز سے کرتے ہیں، چونکہ ہم نے اپنے موضوع پر بھی تو آنا ہے، اور ہمارا موضوع ہے امام زین العابدین۔ تو ابھی تک تو ایک جملہ بھی ان سے متعلق نہیں آیا، تو مجھے اجازت دینا کہ میں جلدی جلدی گزرتے ہوئے اپنے موضوع پر آؤں۔ تو اب یہ بات میں نے ایک تناظر میں سمجھا دی، اب یہی بات میں ایک اور تناظر میں بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے، ہم نے سب کچھ گن لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود اطہر کے کسی شے جیسا اور اس کے تقابل میں کوئی شے ہو سکتی ہے؟ جو یہ تصور کرے اس کا تو ایمان ہی نہیں رہتا۔ اچھا، اب اس کو ہم ایک اور انداز سے بات کرتے ہیں۔ آپ کے وجود کے اندر خون دوڑتا ہے کہ نہیں دوڑتا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کے اندر خون دوڑتا تھا کہ نہیں؟ بطور انسان ہر وہ بشری تقاضا جو ایک انسان کو درپیش ہوتا ہے وہ حضور کو درپیش تھا۔ یہی تو حضور کی عظمت ہے کہ ان بشری تقاضوں میں وہ عرشی زندگی گزار کر گئے۔ اچھا، اب خون دوڑتا تھا۔ اچھا، خون کیا ہے؟ خون کیا ہے؟ خون علامت حیات ہے۔ دل آپ کے خون کو پمپ کرتا ہے، جب تک خون دوڑ رہا ہے علامت حیات ہے۔ آپ کے وجود کے جس حصے میں خون نہیں جاتا وہ کیا ہوتا ہے؟ فالج زدہ ہو جاتا ہے۔ میرے لفظوں پر غور رکھنا ہے، کیا ہوتا ہے جی؟ فالج۔ اور زیادہ دیر فالج والا عضو ساتھ نہیں رکھتے، ڈاکٹر کاٹ دیتے ہیں، چونکہ وہ جب خون کی گردش بند ہے تو وہ کینسر بن جائے گا اور اس سے دیگر اعضاء متاثر ہوں گے۔ تو خون کیا ہے؟ علامت حیات ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے وجود اطہر کا جو خون مبارک خون تھا، اس خون کی آپ بالفرض تصور کر لیں، چشم تصور میں لے جائیں، اس خون مبارک کی ایک بوند، ایک بوند، یہاں پر کوئی شیشہ رکھ لیں، پلیٹ رکھ لیں، اس کے اندر تصور میں، چشم تصور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کے اندر بہنے والے چلنے والے خون کی
ایک بوند اگر آپ کے سامنے آ جائے تو آپ کی کیفیت کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی تصور کرے گا اس بوند سے تقابل کا، مقابلے کا؟ کوئی یہ جملہ کہے گا کہ یہ بوند افضل ہے یا میں افضل ہوں یا فلاں افضل؟ یہ تصور کر سکتا ہے کوئی مسلمان؟ نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ خون رسول۔ کیوں خون؟ کیونکہ خون، لہٰذا اس سے تقابل کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ خون رسول ہے۔ اب اگلا جملہ بھی سن لیں، وہ خون رسول بھی ہے اور وہ جزو رسول بھی ہے، چونکہ خون آپ کے وجود کا جزو ہوتا ہے۔ خون رسول بھی ہے اور تو اگر خون کے ایک قطرے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو بتائیے خون بنتا کہاں پر ہے؟ خون بنتا کہاں پر ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہو نا، دسو۔ جگر خون بناتا ہے۔ کیا؟ جگر خون کو پیدا کرتا ہے اور خون پورے جسم میں دوڑتا ہے، اور جب وہ دوڑتا ہے تو خون کا دورانیہ اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ حیات ہے۔ خون جگر بناتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ مومن خون کی ایک بوند کے تقابل کا تصور نہیں کر سکتا اور اس کو حرام سمجھتا ہے، تو پھر اس فاطمۃ الزہرا سے تقابل کون کر سکتا ہے کہ نہ بوند کا تقابل، نہ کسی وجود کے حصے کا تقابل؟ تو بوند سے تقابل تو حرام، اور بوند بنتی ہے جگر میں، اور بخاری میں ہے کہ فاطمہ رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اگر خون سے تقابل حرام ہے تو سیدہ سے تقابل بھی حرام ہوگا، سیدہ سے تقابل بھی ناجائز ہوگا، چونکہ خون تو ایک چیز جو میں نے سمجھائی، ایک بوند، تو بوند پیدا ہو رہی ہے جگر میں، اور حضور نے فرمایا بخاری شریف سے، بخاری سے مسلم، مسند احمد، کیا فرمایا؟ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فرما سکتے تھے میرے ہاتھ کا ٹکڑا ہے، میری آنکھ کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، کسی بھی شے کے متعلق فرما سکتے تھے، لیکن یہ جو فرمایا نا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے اندر بڑا خاص پیغام تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ اگر میرے خون کی ایک بوند کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا تو میرے جگر کے ٹکڑے کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا بھی ہے اور میرے وجود کا جزو بھی ہے۔ تو لہٰذا میں کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ نبوت ختم ہو چکی، نبوت اپنے تمام تر معانی میں نبوت ختم ہو چکی، مگر فیض نبوت اور مزاج نبوت آج بھی باقی ہے سیدہ زہرا اور ان کی اولاد کی صورت۔ تو سمجھ گئے آپ اس بات کو؟ تو لہٰذا جس سیدہ کائنات کا جو وجود ہے وہ رسول اللہ کے وجود کا حصہ ہے، پھر اس وجود سے جو نفوس قدسیہ پیدا ہوئے ان کا عالم کیا ہوگا؟ اب ہم ان نفوس قدسیہ میں سے ایک شہزادے کا ذکر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا بات کی سمجھ آ گئی؟ اب ہم صرف حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا کی نسل سے، ان کے وجود سے، چونکہ حسین حضرت فاطمہ کے وجود سے اور زین العابدین امام حسین کے وجود سے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے اس شہزادے حضرت امام زین العابدین کا کچھ تذکرہ آج ہم کریں گے، اور اس کی آج کی رات کے ساتھ ایک نسبت بھی آخر میں قائم کریں گے، کیونکہ آپ کا جو زہد و ورع تھا اور آپ کی جو اللہ کی بارگاہ میں مناجات تھی وہ حق رکھتی ہیں کہ آج کی رات ان کا تذکرہ کیا جائے۔ تو امام زین العابدین کا تذکرہ بہت سارے سیرت نگاروں نے، محدثین نے لکھا ہے، تو میرا یہ دل چاہا، اور میں نے کچھ دن پہلے بھی غالباً کسی ٹی وی چینل پہ اس بات کا تذکرہ کیا کہ امام زین العابدین کا ایک تعارف خود امام زین العابدین کے سامنے کروایا گیا، اور امام زین العابدین نے اسے پسند بھی کیا، اس کی تصدیق بھی کی، اور کرنے والے کو تحفہ بھی دیا۔ وہ تعارف آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، یہ امام ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ سے کچھ صفحے میرے پاس ہیں۔ ہوا کیا دوستو؟ ہوا یہ، حشام بن عبد الملک بن مروان پرلے درجے کا خبیث آدمی، اس کا جو بیٹا تھا حشام بن عبد الملک، یہ اس وقت تخت پر تھا،
اور یہ صحن کعبہ کا واقعہ ہے جس کو امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بیان کیا۔ حشام بن عبد الملک طواف کرنے آیا، اور پھر اب یہ چونکہ جبرن حکمران تھے، ان کے اصل حقیقت اور کردار سے تو لوگ واقف تھے، تو لہٰذا یہ بزور تخت پر تو بیٹھے تھے لیکن دلوں کے تخت پر یہ نہیں بیٹھے تھے، دلوں پر ان کی حکومت نہیں۔ اس نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد اس کی خواہش تھی کہ یہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آگے جائے۔ تو جس طرح آپ لوگ سب کو اکثر کو تجربہ ہوگا، کتنا رش، اس دور میں بھی رش تھا، تو لوگوں نے دھکے مارے اور اس معاملے میں یہ بوسہ نہ لے سکا اور یہ تھوڑا سائیڈ پہ ہو گیا۔ تو اس کا کوئی چیلا چپاٹا جا کے کرسی لے کر آیا اور اس نے کرسی رکھ دی کہ امیر المومنین آپ یہاں پہ بیٹھیں۔ یہ بات ہوئی اتنی دیر میں آب زمزم کے کنواں تھا جہاں پہ، وہاں سے حضرت امام زین العابدین کا ورود ہوا صحن کعبہ میں۔ اب جیسے ہی لوگوں نے یہ روشن چہرہ دیکھا، جو چہرہ تو زین العابدین کا تھا مگر اس پر انوار مصطفیٰ کے تھے، تو وہ چہرہ تو زین العابدین کا تھا، امام سجاد کا تھا، مگر چہرے پر تیور علی المرتضیٰ کے تھے۔ تو جب آپ اندر آئے تو دیکھتے ہی لوگوں نے جگہ دینی شروع کر دی۔ آپ نے طواف کیا، پورے 7 چکر مکمل کر کے حجر اسود کے بوسے کی طرف گئے تو لوگوں نے جگہ چھوڑ دی۔ اب ایک شامی وہاں پر کھڑا تھا، وہ خلیفہ سے کہتا ہے کہ اے خلیفہ، یہ کون نوجوان ہے؟ آپ کو تو عوام دھکے دے رہی تھی اور آپ تو حجر اسود کے بوسے سے محروم رہے، یعنی آپ نے نہیں لیا، تو یہ کون نوجوان ہے کہ جس کو اتنا پروٹوکول دے رہی ہیں کہ اس کے لیے رستہ چھوڑا جا رہا ہے؟ اس نے بغیر دھکوں کے عزت و اکرام کے ساتھ طواف کیا اور یہ عزت و اکرام کے ساتھ اب حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے۔ حشام جانتا تھا، اہل بیت کو کون نہیں جانتا، لیکن اس نے جان بوجھ کے کہا میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ جب حشام یہ کہہ رہا تھا کہ میں نہیں جانتا یہ کون ہے اور امام زین العابدین حجر اسود کا بوسہ دے کے پلٹ رہے تھے، ابھی مقام ابراہیم کے قریب تھے، تو وہاں پر ایک اللہ کا بندہ موجود تھا، بہت بڑا عربی شاعر، جب سے میں نے اس کا یہ قصیدہ پڑھا میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کا نام تھا فرزدق، بہت بڑا شاعر فرزدق۔ ادھر امام زین العابدین ہے، نقشہ سمجھیں، جن لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، کون کون لوگ ہیں حاجی عمرہ کیا ہوا ہے، ذرا ہاتھ کھڑا کریں، یہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں نقشے کو۔ آپ حجر اسود سے پلٹیں اور مقام ابراہیم کی طرف اپنا رخ کریں، اور درمیان میں ادھر سے امام زین العابدین آ رہے ہیں اور ادھر وہ بیٹھا ہے اور درمیان میں فرزدق کھڑا تھا۔ تو جب اس نے یہ سنا کہ حشام کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا یہ کون ہے، تو فرزدق کا جو ایمان تھا وہ بھڑک گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اے حشام، تو نہیں جانتا یہ کون ہے، میں جانتا ہوں یہ کون ہے، اب میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ جب اس نے کہا نا کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ بڑا دلچسپ بات ہے، اس کو بڑے لطف سے سنیے، کیا پتہ یہی لمحہ قبولیت کا۔ اچھا، یہ بڑے لطف کی بات ہے۔ یہاں میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، آگے اس بات کی تصدیق آتی ہے اسی کے اندر، اسی واقعہ کے اندر، جو اہل بیت اطہار کا ذکر پاک ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ ذرا توجہ سے سنیے، کیا ممکن کہ یہ آج کی رات جو ہم توبہ کے لیے بیٹھے ہیں، یہ اس تذکرے کے دوران کوئی ایسی کیفیت بن جائے کہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائے۔ اچھا، اب اس نے کیا کہا، اب منظر واضح ہے، ادھر کون ہے اور ادھر کون ہے۔ اب درمیان میں وہ شاعر جو تھا وہ کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے۔ اس نے قصیدہ پڑھا۔ اب امام کی دیکھیے سبحان اللہ، بجائے اس کے کہ گزر جاتے، اب وہ تعارف کروانے لگا تھا تو امام نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا، اس کا چہرہ حشام کی طرف تھا، اور امام کھڑے ہو گئے کہ دیکھتے ہیں کہ فرزدق ہمارا کیا تعارف کرواتا ہے۔ فرزدق نے کہا، اب پہلا شعر، چند شعر پڑھوں گا، یہ قصیدہ لمبا ہے، چند شعر تعارف، یہ وہ تعارف، اس کو سند حاصل، اس کو کس نے بیان کیا سن لی، امام ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد الکبریٰ میں، امام ابن خلدون نے تاریخ میں، امام طبری نے تاریخ میں، ٹھیک ہے، اس کے بعد احکام سلطانیہ میں امام ماوردی نے، کثرت سے اس کو علماء نے اور ائمہ محدثین نے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں پہلا شعر ہے، ھذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ وہ کہتے ہیں کہ اے حشام، تو ان کو نہیں جانتا، یہ وہ ہستی ہے، تو اس کو نہیں جانتا، جب یہ چل کے آتی ہے تو اس کے قدموں کی آہٹ کو مکہ جانتا ہے۔
اس کو نہیں جانتا، اس کو اس کے قدموں کی جو آہٹ ہے، مکہ اس آہٹ کو جانتا ہے. سمجھے ہو؟ مکہ کس نو جان دے جی؟ قدموں دی آہٹ. والبیت، واہ 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 کیا بات. اور وہ کہتا ہے کہ جو ان کے قدموں کی آہٹ ہے اس کو مکہ کی گلیاں بھی جانتی ہیں، اور یہ گھر جس کا تو طواف کر رہا ہے کعبہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ زین العابدین کے قدموں کی آہٹ ہے. اور نہ صرف ان کے قدموں کی آہٹ کو جانتا ہے، آگے فرمایا وَيَعْرِفُهُ، اور مکہ اور یہ گھر کعبۃ اللہ، اس کی اس ہستی کی، یہ دونوں مکہ بھی اور یہ بیت اللہ بھی، یہ ان کی معرفت بھی رکھتے ہیں. صرف پہچانتے نہیں، کیا ایک ہوتا ہے محض پہچاننا، ایک ہوتا ہے اندر تک جاننا، معرفت رکھتے ہیں. اس نے کہا کہ مکہ اور بیت اللہ زین العابدین کو جانتا نہیں بلکہ پہچانتا ہے اور اس کی معرفت رکھتا ہے. تو لوگ کعبہ و مکہ و مدینہ کی معرفت چاہتے ہیں، مکہ اور کعبہ اور مدینہ زین العابدین کی معرفت رکھتا ہے. پھر آگے فرمایا والحل والحرم، اور یہ پورا جو حرم ہے، حرم کا معنی سمجھتے ہیں؟ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کہاں سے باندھ کے آتے ہیں آپ احرام؟ ادھر مسجد عائشہ ہے، آپ دیکھتے جائیں جتنا ہے، تو اس کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو کہتا ہے پورا حرم ان کو جانتا ہے. تو نہیں جانتا تو کیا ہو گیا؟ تو کیڑی کوئی ایڈی شے ہے بھائی تو نہیں جانتا تو کوئی مقام گھٹ گیا ہے؟ آگے سنیں، آگے فرمایا ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی الطاہر العلم. فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں، یہ اس ہستی کا بیٹا ہے جو اللہ کے تخلیق کردہ بندوں میں سب سے افضل بندہ ہے. پھر ھذا التقی، یہ پرہیزگار ہے، النقی، یہ پاک باز ہے، الطاہر، یہ ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاک ہے، العلم، اور یہ دنیا میں شہرت رکھتا ہے. جانا پہچانا ہے. تو نہیں جانتا تو کیا ہوا؟ یہ ہر جملے کے آخر، ہر شعر کے آخر پہ یہ میں کہوں گا تو نہیں جانتا تو. آگے فرماتا ہے، آگے انہوں نے فرمایا ھذا ابن فاطمۃ ان کنت جاہلہ، اے جاہل سن، یہ فاطمۃ زہرا کا بیٹا ہے. وَبِجَدِّهِ انبیاء اللہ قد خاتم، اور اس کی جد وہ نبی ہے جس پر اللہ نے نبوت بھی ختم کر دی. آگے فرمایا یبنی الی ذروۃ العز التی کسرت ان نیلھا عرب الاسلام والعجم. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ بلند مقام حاصل کیا، ان کی مقام کی جو بلندی ہے سارا عرب مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور سارا عجم مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یعنی عرب اور عجم مل کے دونوں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یقاد یمسکہ عرفان راہ رکن الحتیم اذ ما جاء یستلم. وہ کہتے ہیں کہ شاید لوگ جب رکن اور حتیم اور حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں تو وہ رکن، حتیم اور حجر اسود سے خوشبوئیں اور فیض لیتے ہیں، مگر جب زین العابدین رکن حتیم اور حجر اسود کے پاس جاتا ہے تو رکن حتیم اور حجر اسود زین العابدین سے خوشبو لیتا ہے. اور امام مسکرا، جب یہ شعر آیا تو امام زین العابدین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. مشتقہ ان رسول اللہ ینعتہ تابت عناصرہ والخیم والشیم. کہتے ہیں کہ یہ جو ذات ہے زین العابدین، یہ زین العابدین نہیں بلکہ رسول اللہ کے جوہر اصلی سے مشتق ہے، وہاں سے نکلی ہوئی ہے. اس میں جو اصل فیض ہے وہ نبوت والا ہے، اور اس کی تعریف جہان کی ہر عنصر کر رہا ہے. یہ ان کی تعریف کسی کی محتاج نہیں. پھر آگے کہا من معشر حبہم دین و بغضہم کفر و قربہم منجاء معتصم. اب کیا کیا اس نے؟ اپنا رخ لوگوں کی طرف پھیر دیا. سب کھڑے ہو گئے، طواف تو رک گیا، قصیدہ جو زین العابدین کا ہو رہا تھا
زین العابدین کا قصیدہ تھا اور لوگ طواف روک کے اب سننے کھڑے ہو گئے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اب اس نے لوگوں کو مخاطب کیا اور کہتا ہے کہ اے لوگوں سنو، یہ وہ فرد ہے حبہم دین، یہ اللہ کے رسول، صحابہ کرام اور اہل بیت، ان سب کی شان کے خلاف بات ہے کہ ان کے سامنے ایک غلط بات کہی جائے اور وہ خاموش رہیں. وہ خاموش نہیں رہتے، وہ اس کی تردید کرتے. امام زین العابدین کے سامنے اس نے کہا حبہم دین، ان کی محبت عین دین ہے، وبغضہم کفر، اور زین العابدین کا بغض کفر ہے. وہ کافر ہے جس کے دل میں زین العابدین کا بغض ہو. وقربہم منجاء، اور اس کی قربت نجات دینے والی ہے. ان اد اہل التقا کانوا ائمتہم، اگر تو زمانے کے متقی جمع کر کے ایک جگہ بٹھا دے اور زین العابدین کے سامنے لا تو وہ سب زین العابدین کو امام مان جائیں گے. او قیل من خیر اہل الارض قیل ہم، اور اگر زمین کے اندر کچھ اور بھی ہے تو ان کو بھی لے آ، سارا فضل اکٹھا کر لے، سارا فضل اس کے آگے جھک جائے گا. یہ قصیدہ جب اس نے پڑھ دیا، اور بھی اشعار ہیں لیکن ہمارے پاس وقت کم ہے، یہ قصیدہ جب اس نے ختم کر دیا، اب جو بات وہ حشام بچہ چھپانا چاہ رہا تھا فرزدق نے تو کمال کر دیا، عیاں کر دی. اب اس کو بڑی تکلیف ہوئی، اس کو بڑی انسلٹ فیل ہوئی کہ یہ تو کام خراب ہو گیا. وہاں سے پھر یہ ختم ہوا، وہ غصے میں چلا گیا. امام زین العابدین اپنے مریدین کے ساتھ تشریف لے گئے اور فرزدق نے کہیں سفر پہ جانا تھا، وہ اپنے سفر پہ چلا گیا. اب کیا ہوتا ہے دوستوں، اب یہ ہوتا ہے کہ حشام کو اتنا بغض اہل بیت ان اموی خلفاء اور عباسیوں میں چند ایک کو چھوڑ کے، جن میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے پاک لوگ تھے، ان کو چھوڑ کے ان میں بغض بھرا ہوا تھا. اب اس کو یہ بات کینے کے طور پہ اس نے اپنے دل میں رکھ لی. آج کی رات کے حوالے سے اہم بات، حضور نے فرمایا آج کی رات اللہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، وہ بکریاں پالتا تھا اور ان کی بکریوں کی خاصیت یہ تھی کہ بہت گھنے بالوں والی بکریاں. حضور نے فرمایا آج کی رات اللہ رب العزت ہر ایک کو بخش دیتا ہے، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں جتنے انسانوں کو بخش دیتا ہے، لیکن اس کو نہیں بخشتا جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے. اب اس کے دل کا کینہ سن لیں. یہ وہاں سے نکلا اور اس نے فوراً آرڈر جاری کر دیا، آفیشیل سٹیٹمنٹ، کہ فرزدق کو گرفتار کیا جائے. فرزدق کو گرفتار کر دیا اور فرزدق کو گرفتار کر کے اصفہان کے قید خانے میں قید کر دیا گیا. یہ خبر حضرت امام زین العابدین تک پہنچ گئی. امام زین العابدین کو پریشانی ہوئی کہ اس نے ہماری تعریف کی اور اس نے اسے گرفتار کر دیا. اب وہ جو اذیت کاٹے گا وہ تو کاٹے گا، لیکن اس کے بیوی بچے ہیں، ظاہر ہے وہ کھائیں پیئیں گے کیسے. اصفہان میں ایک کنواں تھا، گہرا کنواں، جہاں بڑے شدید باغی قیدیوں کو قید کیا جاتا تھا. پہلے اصفہان میں رکھا، پھر اصفہان سے اس کنویں میں قید کروا دیا جو کئی 100 گز نیچے جا کے اندھیرے میں تھا. اس نے کیا تھا، ان بے شرموں کے جن کو یہ نبی کہتے ہیں ان کی آل میں ایک فرد کے شان میں چند شعر کہے تھے. یہ تو حال تھا. اچھا، امام زین العابدین کو پتہ لگا. امام زین العابدین نے فرزدق کے لیے تحفہ بھیجا 12,000 درہم کا. کتنے کا؟ فرزدق نے جب وہ تحفہ پہنچا، ابو فارس اس کا نام تھا، کنیت تھی ابو فارس، اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہ امام زین العابدین کے خادم کو واپس دے دیا 12,000 درہم. وہ بوریاں تھیں، انہیں واپس دے دیا اور اس نے کہا کہ امام کو یہ بتانا کہ میں نے مال کے لیے بڑے بڑے بادشاہوں کے قصیدے پڑھے اور ان سے بڑا مال لیا. میں قسم اٹھاتا ہوں اس قسم پرسی اور اس غربت میں، جب کہ میں کنویں میں قید ہوں، میں اب مجھے ضرورت بھی ہے مگر میں یہ مال نہیں لوں گا. امام کو بتانا کہ یہ قصیدہ میں نے صرف اس لیے پڑھا تھا کہ آپ کی حمد و ثنا سے فرزدق کے گناہ جل جائیں، میرے گناہ ختم ہو جائیں. یعنی عرب کے ایک شاعر کو بھی یہ شعور تھا کہ جہاں اہل بیت علی اور ان کے بچوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں سے گناہ جل جاتے ہیں، میرے گناہ جل جائیں. اچھا، وہ واپس آ گئے امام زین العابدین کے پاس. امام زین العابدین نے فرمایا، دوبارہ بھیجا اور فرمایا کہ فرزدق سے کہو اہل بیت جو جس کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے،
اور جو تیری آرزو ہے اس کے لیے بھی میں اللہ کے ہاں دعا گو ہوں، تیرے گناہ بھی وہ جلا دے گا۔ یہ امام زین العابدین کا تعارف ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ سے میں نے پیش کیا۔ اب ہم امام زین العابدین کے تعارف کے بعد ان کی تھوڑی سی سیرت پر بات کرتے ہیں۔ دوستو سچی بات تو یہ ہے کہ ہم نے تذکرہ کیا اور ہمارے دلوں کو اللہ نے جلا بخشی، اہل بیت کا تذکرہ ہو، صحابہ کرام، یہ جتنے پاکان امت ہیں ان کا تذکرہ، مگر مقصد اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے تذکروں پر رکے ہوئے ہیں، ان کے تذکروں سے آگے بڑھ کے ان کی سیرت کو اپنا کے اور اس پر عمل کر کے اور اپنے آپ کو ان کی سیرتوں کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ چونکہ صرف خوش ہو کے ان کی سیرت و کردار کے واقعات سن کے اٹھ جانا اور خود جیسے آئے تھے ویسے واپس چلے جانا، یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی۔ انہوں نے یہ محنتیں اس لیے نہیں کی تھی کہ ہمارے تذکرے کیے جائیں، وہ تو تذکروں سے بے نیاز لوگ تھے، وہ تو اس لیے محنتیں کر کے گئے کہ بعد والوں کے لیے راہ عمل بنتی جائے کہ اس راہ پہ چلنا ہے، اور بعد والے نعروں پہ راضی ہو گئے سارے کے سارے۔ زندگی ایک مسلسل اطاعت کا نام ہے، زندگی کو ٹکڑوں میں مت بانٹیے۔ اب ہم امام زین العابدین کے کچھ سیرت آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ البدایہ والنہایہ ہے۔ کتابیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں کبھی چھوٹی کتاب سے ہم بات نہیں کرتا ہوتا۔ اس کے بعد دوسرا اگر موقع ملا تو یہ طبقات ابن سعد میرے سامنے ہے اور تاریخ ابن خلدون ہے، اس کو دیکھ لیں گے اگر موقع ملا۔ البدایہ سے شروع کرتے ہیں۔ آپ کی سیرت کے کچھ گوشے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ امام زین العابدین اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اور کسی وجہ سے گھر میں آگ لگ گئی۔ کیا ہوا؟ آگ لگ گئی، بھگدڑ مچی، آگ اتنی بڑھ گئی کہ وہ چونکہ اس دور میں تو وہ چھتیں ہوتی تھی نا، وہ کانوں کی اور بانس کی بنی ہوئی، تو وہ جلدی آگ پکڑ لیتی تھی اور آگ بلند ہو گئی۔ تو ہمسائے ارد گرد کے لوگ آئے اور انہوں نے جلدی سے پانی ڈالا، انتظام کیا، آگ کو بجھایا۔ تو جب امام زین العابدین نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے پوچھا کہ کیا آپ کو آگ کا احساس نہیں ہوا؟ انہوں نے فرمایا مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آگ جل پڑی ہے، لیکن زین العابدین کے سامنے پھر دو آگیں تھیں، ایک یہ پیچھے جلی ہوئی گھر کی آگ اور ایک آگے جلتی ہوئی جہنم کی آگ۔ آپ دیکھیں کہ مقام و مرتبہ کیا اور مقام عجز و انکساری کیا، مقام بندگی کیا۔ فرمایا ایک طرف وہ آگ تھی اور ایک طرف یہ آگ تھی، تو میں نے سوچا کہ کس آگ سے بچنا زیادہ ضروری ہے، تو مجھے لگا کہ یہ آگ تو بجھ جائے گی اور وہ آگ اگر خدا نخواستہ بھڑک گئی تو وہ کبھی نہیں بجھے گی، لہٰذا میں نے اس آگ کو بجھانے کو ترجیح دی اور نماز کو جاری رکھا۔ اب اگر ایک فرد جس کا نماز سے تعلق ہی نہیں ہے، وہ چاہے امام زین العابدین کے نعرے لگاتا پھرے اور چاہے امام حسین کے نعرے لگاتا پھرے اور چاہے مولا علی کے نعرے لگاتا پھرے، ان نعروں کا ثواب کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں، وہ سمجھ لے کہ اس کی زبان اہل بیت کا ساتھ دیتی ہے، اس کی شخصیت اہل بیت کے مخالف جا رہی ہے، اس کی شخصیت کا اہل بیت کے ساتھ کوئی تعلق، کوئی لینا دینا۔ حضرت مولا علی کا بھی سن لیں، نہج البلاغہ کی 3 جلد، عبد الرحمن ابن ملجم نے جب حضرت علی کو ضرب لگائی، 19ویں رمضان کو ضرب لگی اور 21 کو آپ شہید ہو گئے، تو آپ یوں دراز تھے، بستر لیٹے ہوئے تھے، زمین پر نیچے چٹائی تھی، لیٹے ہوئے تھے اور آنکھوں سے آنسو روا تھے، آخری رات تھی۔ تو اوپر آنکھیں بلند کر کے حضرت علی دیکھتے ہیں آسمان پر ستارے تھے، تو حضرت علی مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اے آسمان کے تارے، تو علی کا گواہ بن جا، تو علی کا گواہ بن جا، اور تو قیامت کے دن علی کی گواہی دینا کہ آج زخموں کے گھائل ہونے کی وجہ سے اور نقاہت کی وجہ سے علی کے جسم میں اتنی سکت نہیں کہ مصلی پر کھڑا ہو سکے، تو میرا عذر پیش کرنا اور گواہ بن جا کہ آج علی اس لیے لیٹا ہوا ہے کہ یہ کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا، جب تک یہ کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا تھا اس کو کبھی غفلت سے تو نے لیٹے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اگر کسی کا رسول اللہ کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں تو اس کا زبانی جتنا بھی وہ دعویٰ کر لے اس تعلق کی کوئی ثبوت نہیں۔ بخاری میں حضور نے فرمایا، اسلام عمل ایمان کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا اقرار باللسان
وعمل بالارکان وتصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، عمل سے اس اقرار کو ثابت کرنا، اور دل سے اس اقرار کی تصدیق کرنا، یہ ہے اسلام۔ تو اگر آپ پارشل اسلام کو لیں گے تو وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آگے سنیں، وضو کے بارے میں آئے۔ امام زین العابدین جب وضو کرتے تو آپ کی کیفیت بدل جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ ابھی تو ٹھیک تھے، تو فرماتے کہ تمہیں نہیں معلوم میں کس کے پاس جا رہا ہوں؟ آپ ایک انٹرویو دینے جاتے نوکری کے لیے، تھوڑی سی دیر کا، اس نے کوئی مار تھوڑی دینا ہے، زیادہ سے زیادہ نوکری نہیں ملے گی، لیکن آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک اضطراب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہم اتنے بے پرواہ ہو چکے ہیں کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اتنا بھی اضطراب نہیں ہے۔ اور اہل بیت اطہار کے ائمہ دیکھیے کیا اضطراب تھا۔ اور امام زین العابدین کے بارے میں حج کر رہے تھے، حج اکثر آپ طواف کرنے رات کو جایا کرتے تھے تاکہ لوگ نہ دیکھیں کہ زین العابدین اتنے طواف کرنے آتا ہے، ریاکاری سے دور۔ تو آپ حج کرنے گئے تو سب کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، تلبیہ پڑھتے ہیں نا، لبیک لا شریک لک لبیک۔ حضرت امام زین العابدین آہستہ آہستہ خاموشی سے چل رہے، لوگ کہتے آپ اونچا تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے کہہ دیا کہ لبیک میں حاضر ہوں اور اللہ نے کہہ دیا کہ زین العابدین تیری حاضری قبول نہیں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ کیا اس بات کا امکان تھا کہ اللہ کہے؟ لیکن بندگی اس جگہ پہ تھی جو رسول اللہ کی سنت تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ساری رات جا جا کے اپنے پاؤں مبارک کیوں سوج جاتے ہیں؟ ان کو پھٹ جاتی ہیں ایڑیاں، بعض اوقات خون نکلنے لگ جاتا۔ فرمایا کہ کیا اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے گناہوں سے پاک رکھا ہے؟ یہ تھا اہل بیت اطہار کا۔ اور پھر ایک رات کی بات بہت ساری کتابوں میں اس میں بھی موجود، بہت ساری، کہ رات کو جب طواف کر رہے تھے تو طواف کے بعد امام زین العابدین اپنا غلاف کعبہ اپنے چہرے پر لپیٹ کے رو رہے تھے، اور ایسی گریہ وزاری مناجات امام زین العابدین پڑھیے، ایسی گریہ وزاری کر رہے تھے کہ لوگ حیران تھے۔ اتنی گریہ وزاری کی، پکار کے کہہ رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ تیری زمین پر مجھ سے گناہگار کوئی نہیں ہے، اور اے باری تعالیٰ اگر تو زمین کے سارے گناہگاروں کو اکٹھا کرے تو شاید ان کا وزن میرے گناہوں سے کم ہو، اور اے باری تعالیٰ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں قیامت کے دن تیری گرفت میں نہ آ جاؤں۔ یہ کہہ رہے، اتنا زار و قطار رو رہے تھے کہ اے باری تعالیٰ کیا تیری رحمت بھی مجھ پر سایہ فگن ہوگی؟ یہ سوال جواب اللہ سے ہو رہے تھے۔ اتنا روئے کہ امام ابن ابی دنیا کہتے ہیں کہ لوگوں نے طواف روک دیا اور لوگ یہ سوچنے لگے کہ آؤ ہم سب جا کے اس نوجوان کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، نہ جانے یہ کون سا گناہ کر کے آیا ہے، اتنا اس کی آواز میں درد ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے کہ یہ اپنا چہرہ غلاف کعبہ میں لپیٹ کے روتا جا رہا ہے۔ آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ باری تعالیٰ اس پر رحم فرما، یہ نوجوان ہے، اگر اس نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس پر رحم فرما۔ وہ سب اکٹھے ہو گئے جو طواف کر رہے تھے، اور آ کے امام زین العابدین کے لیے اجتماعی دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نوجوان اپنا چہرہ تو دکھا، آخر تو ہے کون؟ تو ہمارے علاقے کا ہے یا کہیں سے مسافر آیا ہے؟ تیرے لیے دعا تو کر دی، اب ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تجھے بخش دے گا۔ جب اصرار بڑھا، امام زین العابدین نے اپنے چہرے سے وہ غلاف کعبہ ہٹایا تو وہ لوگ جو زین العابدین کے جوتے اٹھا کے جنت میں جانے کے روادار تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ زین العابدین ہیں تو ان کی غشیاں نکل گئیں کہ اگر اللہ کے خوف سے زین العابدین کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے۔ اہل بیت کا اللہ سے یوں تعلق تھا، اللہ سے۔ پھر امام زین العابدین کی شخصیت کا ایک بہت بڑا وصف وہ سخاوت تھی۔ یہ اہل بیت کے سارے لوگوں میں تھی۔ دنیا کو اگر کسی نے جوتے کی نوک پہ رکھا ہے تو یا علی نے رکھا ہے یا علی کے بیٹوں نے رکھا ہے۔ امام زین العابدین رات کو صدقہ کیا کرتے تھے، زیادہ تر خیرات۔
کسی نے پوچھا کہ آپ رات کو، پتہ تو کسی کو نہیں تھا جو چند ایک قریبی لوگ، تو کہا کہ آپ رات کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ رات کو صدقہ کرنا 3 اجر دیتا ہے، دن میں صدقہ کرنا 1 اجر دیتا ہے۔ فرمایا پہلا اجر یہ دیتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ بندوں پر غضبناک ہوگا ان کے گناہوں کی وجہ سے، تو جو رات کو چھپ کر صدقہ کرتا ہوگا اس پر اللہ غضبناک نہیں ہوگا، اس سے غضب سے پیش نہیں آئے گا، اس سے مسکرا کے رحمت سے پیش آئے گا۔ دوسرا فرمایا کہ دوسرا رات کو صدقہ کرنا قبر کی پہلی رات کی تاریکی کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ تیسرا فرمایا رات کو صدقہ کرنا جو دل کی تاریکی ہے اس کو روشنی سے بدل دیتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا کہ رات کو صدقہ کرنا قیامت کے دن جب لوگ نفس نفسی کے عالم میں ہوں گے تو رات کو صدقہ کرنا قیامت کی اندھیری اور تاریکی کو روشنی میں بدل دے گا۔ کیا کر دے گا؟ روشنی میں بدل دے گا۔ اہل بیت کے حوالے سے ایک اور اہم پہلو، آپ لوگ ایک اصطلاح یوز کرتے ہیں نا، مشکل کشا کی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ اس پر اختلاف بھی ہے لوگوں کا۔ اہل بیت اطہار کیسے مشکل کشا تھے، میں کس طرح سے مانتا ہوں وہ میں سمجھاؤں آپ کو۔ امام زین العابدین پہنچتے ہیں محمد بن اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید کے بیٹے محمد بن اسامہ، ان کے پاس۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ یہ جو اصطلاح مشہور ہے نا کہ اہل بیت مشکل کشا تھے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مشکل کشا آپ بھی بن سکتے ہیں، ہر کوئی بن سکتا ہے۔ امام زین العابدین محمد بن اسامہ بن زید کے پاس پہنچے، ان کا آخری وقت ہے، بس وفات سے قریب ہے، اور وہ رو رہے ہیں۔ تو امام زین العابدین کہتے ہیں کہ اے اسامہ کیوں رو رہا ہے؟ محمد بن اسامہ بن زید کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ اے امام رو اس لیے رہا ہوں کہ میرے اوپر 15,000 درہم مجھ پر قرض ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں کیسے ادا کروں۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ اے محمد بن اسامہ بن زید پریشان نہ ہو، یہ 2 لوگ بیٹھے ہیں، یہ اور تیسرا وہ رب گواہ ہے کہ یہ 15,000 تیرے نہیں، یہ 15,000 زین العابدین پر قرض ہے، میں وہ تیرا قرض اپنے ذمے لیتا ہوں، تو جا اللہ کے سپرد ہو۔ اور پھر وہ 15,000 درہم قرض ادا کیے۔ ان کے جنازے سے پہلے اور قبر میں تدفین سے پہلے امام زین العابدین نے وہ قرض ادا کر دیا۔ پھر اس کے بعد سنیے، یہ سارا ہی مشکل کشاؤں کا گھرانہ تھا، اس طرح کی مشکل کشا۔ امام حسن اپنے گھر آ رہے تھے، مسجد کوفہ سے اپنے گھر آ رہے تھے، تو رستے میں جب پہنچے تو ایک حاجت مند ملا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے 8,000، بعضوں نے 10,000، بعضوں نے 12,000۔ وہ امام حسن کے پاس آیا اور بڑا پریشان اور یوں ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا۔ امام حسن نے پوچھا کہ کوئی سوال ہے، کوئی حاجت مندی ہے؟ وہ کہتا ہے جی ہاں ضرورت ہے۔ پوچھا کیا ضرورت ہے؟ کہتا ہے جی میں مقروض ہوں اور میرے بچے بھوکے پیاسے ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ امام حسن گھر گئے، فوراً غلام کو بھیجا، اس کے ساتھ واپس آئے، اس کو وہ جتنی ضرورت تھی اتنے 1000 اشرفیوں کی وہ گٹھڑی بنا کر اس کے ہاتھ میں دے کر بھیج دیا۔ اور جب واپس گھر میں پلٹے تو امام حسن رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ جو غلام تھا اس نے کہا کہ آپ نے تو اس کی مشکل ختم کر دی، حل کر دی، اب کیوں رو رہی ہیں؟ تو امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں نے مشکل حل کر دی، مسئلہ یہ ہے کہ وہ میرے محلے میں رہتا تھا، اس کو سوال کی زحمت کیوں دی؟ مجھے اس کے حالات سے آگاہ رہنا چاہیے تھا، مجھے اس کے حالات سے آگاہ رہنا چاہیے تھا کہ وہ اتنی مشکلوں میں آیا اور قرض دار ہو گیا اور حسن کو معلوم بھی نہیں پڑا۔ کیا خبر کہ حسن اس وجہ سے اللہ کے ہاں جواب دہ ٹھہر جائے۔ یہ اہل بیت کی سیرت ہے۔ پھر مولا علی کے بارے میں سن لیجیے، حضرت علی بھی ایسا۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب شہادت ہو گئی، امام حسن واپس آ رہے تھے جامع مسجد کوفہ سے گھر، تو رستے میں جنگل تھا، تو جنگل سے ایک بوڑھے کی کراہنے کی آواز تھی، کراہنے کی، وہ اونچا اونچا رو رہا تھا۔ جب اندر جھاڑیوں میں گئے تو دیکھا کہ ایک نابینا اندھا بوڑھا بیٹھا ہوا ہے،
اور وہ رو رہا ہے زارو قطار، بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو گزر جاتا، جی پتہ نہیں کوئی بابا بیٹھے، امام حسن اس کے پاس بیٹھے، اس نے امام حسن علیہ السلام سے بڑی گستاخی سے بات کی، بزرگ تھا، اندھا تھا، دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ امام حسن بات کرتے رہے، یہ ہے سیرت اہل بیت، بیٹھے رہے کرتے رہے۔ پوچھتے ہیں بتا بابا تو چاہتا کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میں بھوکا ہوں۔ فرماتے ہیں باقی کام بعد میں کرتے ہیں، دوڑ کے گئے اور اس کے لیے گھر جو پڑا تھا کھانا لائے، پھر اس کے پاس 4 زانو ہو کے امام حسن بیٹھ گئے زمین پر کہ امام حسن کے یہ زانو اس بابے کے زانوں کے ساتھ لگ رہے تھے۔ پھر اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اس لقمے توڑتے اور اسے کھلاتے۔ جب 4-5 لقمے اندر گئے نا تو بھوک کی شدت کم ہوئی، تو اب وہ ان کا پارا نیچے آیا بابا جی کا، وہ ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اب وہ بات چیت کرنے لگ گئے امام زین العابدین امام حسن سے۔ امام حسن نے فرمایا کہ بتاؤ تم یہاں کیا کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ میں تو عرصہ سے یہاں پر ہوں، لیکن جب سے علی نے مدینہ چھوڑا تھا میں بھی مدینہ چھوڑ آیا تھا، میں بھی مدینہ چھوڑ آیا تھا، اب یہاں پر ہوں۔ اب معلوم نہیں ہے، ایک فرد صبح بھی آتا تھا اور مجھے کھانا کھلا جاتا تھا، اور شام کو بھی آتا تھا اور مجھے کھانا کھلا جاتا تھا، لیکن 3 دن ہو گئے ہیں کہ وہ نہ صبح کو آتا ہے نہ شام کو آتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ تو جانتا ہے وہ کون تھا؟ کہتے ہیں میں تو اندھا ہوں، اس سے نام پوچھتا تھا وہ نام بھی نہیں بتاتا تھا، لیکن کھانا کھلا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزری تو وہ بابا کہتا ہے کہ اے بیٹے مجھے بڑی حیرت ہے کہ تو جس طرح بات کرتا ہے، وہ جو کھلانے آتا تھا وہ بھی ایسے بولتا تھا، اور تو جیسے لقمہ توڑ کے دیتا ہے وہ بھی ایسے لقمہ توڑ کے دیتا تھا، تو اتنی مماثلت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو امام حسن نے کہا کہ بابا جان وہ میرے بابا علی المرتضیٰ تھے جو صبح بھی آتے تھے اور شام کو بھی آتے تھے، اور میں ان کا بیٹا حسن مجتبی ہوں۔ وہ اللہ کے پیارے ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن تو پریشان نہ ہو، چونکہ کوفہ، مکہ اور مدینہ کا ہر یتیم پہلے علی اس کا باپ تھا، اب حسن اس کا باپ ہے، حسن اس کا باپ کھلائے گا۔ یہ تھی اہل بیت اطہار کی کردار، یہ تھا اہل بیت اطہار کا کردار۔ اور امام زین العابدین کے صبر کی کیا مثال دے کوئی، جس نے حسین کو ذبح ہوتے دیکھا ہو، جس نے خیموں کو جلتے اور لٹتے دیکھا ہو، ان کی مثال کون دے سکتا ہے؟ امام زین العابدین مکہ میں جب مدینہ میں روتے تھے تو کسی نے پوچھا اور کسی نے صبر دیا، کسی دوست نہیں، ہمدرد نہیں، تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ مجھے صبر دینے والے، کاش تو ایوب کے دور میں ہوتا۔ ایوب کا تو ایک یوسف گم ہوا تھا اور ان کو گمان بھی تھا کہ شاید زندہ ہو، میرے تو سامنے میرے کئی یوسف ذبح کر دیے گئے۔ تو اگر یعقوب کا حق تھا کہ وہ رو رو کے آنکھوں کو سفید کر لیں، تو زین العابدین کا بھی یہ حق ہے کہ وہ رو رو کے آنکھوں کو سفید کر لیں۔ اور عفو و درگزر کا یہ عالم کہ ایک دفعہ آپ اپنے باہر مجلس میں بیٹھے تھے کہ گھر میں آواز آئی زور سے، پتہ چلا آپ کے گھر کے اندر یہ جس طرح یہ مسجد ہے نا، اور اس سے اوپر یہ بالا خانے جہاں پر ہماری بہنیں اور یہ بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، اس طرح کی بالا خانہ تھا، اور وہاں تندور لگا ہوا تھا۔ تو تندور کے اوپر ایک بہت بڑا لوہے کا تھال اس دور میں رکھتے تھے تاکہ کوئی جانور تندور میں نہ چلا جائے، سمجھ؟ نیچے امام زین العابدین کا نومولود بیٹا صاحبزادہ تھا، اوپر جو روٹیاں بنانے والا تھا اس نے وہ جو تھال تھا وہ اٹھا کے ایک طرف رکھا، دھیان نہ رہا، زیادہ رکھ بیٹھا، وہ اوپر سے گرا اور امام زین العابدین کے صاحبزادے کے اوپر گرا اور 2 ٹکڑے ہو گئے۔ امام زین العابدین مجلس سے آئے، دیکھا آگے شہزادہ چھوٹا بچہ تڑپ رہا ہے اور شہید ہو گیا فوراً، جسم کے 2 ٹکڑے۔ اوپر دیکھا تو اوپر وہ شخص تھا، وہ کانپ رہا تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی میرے سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ امام زین العابدین کے پاس آیا اور کھڑا رہا، امام زین العابدین نے کوئی توجہ نہیں دی۔ پھر اس کے بعد بچے کو غسل دیا، کفن دیا، ان کی تدفین کر دی اس شہزادے کی۔ اب وہ کھڑا تھا کہ شاید ابھی کچھ نہیں کہا، اب کہیں گے۔ امام زین العابدین نے فرمایا تو نے میرے دل کو بڑا دکھ دیا ہے، جا تجھے میں اللہ کے لیے آزاد کرتا ہوں، تو اگر میرے پاس رہا تو ممکن ہے مجھے تجھ پر کوئی ناراضگی ہو،
تو میں ناراضگی تو دور کی بات اور سزا دینا تو دور کی بات، اللہ کی رضا کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو ہمارے بچے کو کوئی تھپڑ بھی مارے تو ہم 3 نسلوں تک اس کی طرح مڑ کے نہیں دیکھتے۔ امام زین العابدین نے معاف کر دیا، لیکن ہم ان کو معاف نہیں کریں گے جنہوں نے رسول کے بچوں کو تھپڑ مارے تھے۔ ان کو معاف کرنا ہماری غیرت کے ایمان کا تقاضا، وہ معاف کریں تو وہ کر سکتے ہیں، وہ تو مالک ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ تو اہل بیت اطہار کی معافی کی یہ صورتحال تھی۔ یہ دوستوں وہ سیرت ہے اہل بیت اطہار کی جو آپ کے سامنے اس کے کچھ پہلو رکھنے مقصود تھے، ورنہ اتنا کچھ ہے، میں آپ کو کیا کچھ بتاؤں۔ یہ صفحات کے صفحات اور کتابوں کی کتابیں پڑھی جس کا بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اجازت دیں تو میں آخری 2 حدیث بیان کر دوں، اس کے بعد ہم ختم کرتے ہیں۔ امام زین العابدین یہ رسول اللہ کی دعا سے پیدا ہوئے تھے۔ یہ آپ نے شاید پہلی دفعہ سنیں گے بہت سارے لوگ۔ یہ امام زین العابدین امام حسین کو حضور کی دعا تھی۔ امام ابن کثیر البدایہ والنہایہ کی 9ویں جلد میں انہوں نے لکھا ہے، کہتے ہیں کہ امام احمد نے بھی اس روایت کو بیان کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امام حسین چھوٹے حضور کی خدمت میں بیٹھے تھے، حضور نے ان کو بٹھایا، اپنے پاس بٹھایا، ان کو پیار کیا اور پیار کرتے کرتے فرمایا کہ اللہ اس کو ایک بیٹا دے گا میرے حسین کو، اور یہ اس کا نام اپنے باپ کے نام پہ علی رکھے گا، اور وہ ساجدین کی زینت ہوگا، کائنات میں جتنے عبادت گزار ہوں گے وہ اس حسین کے بیٹے کے ماتحت ہوں گے۔ اور فرمایا اور اس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب اللہ کہے گا کہ کھڑا ہو جائے سید الساجدین، تو پورے میدان محشر میں آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر حضور کی امت تک امتوں میں کوئی فرد کھڑا نہیں ہوگا، ایک میرا بیٹا اکیلا زین العابدین اس ندا پہ کھڑا ہوگا، اور اہل محشر دیکھ لیں گے کہ شرق سے غرب تک اگر کوئی سید الساجدین ہے تو وہ زین العابدین۔ آخری بات امام طبرانی نے بیان کیا، ابن کثیر نے بیان کیا، بہت سارے لوگوں نے بیان کیا کہ اہل بیت اطہار کا ایک امتیاز یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کو 3 دفعہ مختلف ناموں سے اور مختلف مقامات پر پکارا جائے گا اور منادی دی جائے گی۔ 3 جگہ۔ سب سے پہلے کہا جائے گا قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں جو اہل فضل ہیں، یا اہل الفضل، اے فضل کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ حالانکہ فضل تو اللہ کرتا ہے، مگر اللہ کے بندے بھی فضل کرتے ہیں۔ کہا جائے گا فضل کرنے والے کھڑے ہو جائیں، اہل بیت کھڑا ہو جائے، سارے اہل بیت کے نفوس کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اور اللہ فرمائے گا جاؤ ابھی حساب کتاب سب کچھ ہونا ہے، میزان لگنی ہے، تم نے دنیا میں بڑی مشکلات برداشت کی ہیں، تم یہاں پہ ان ریسٹ فیل نہ کرو، بلکہ جاؤ تم جنتوں میں جاؤ۔ وہ جنتوں کی طرف چل پڑیں گے تو رستے میں فرشتے ان سے روک کے پوچھیں گے کہ اللہ نے تمہیں کو اہل فضل کہا ہے؟ وہ کہیں گے جی ہمیں کہا ہے۔ ملائکہ، امام ابن کثیر نے بیان، ملائکہ پوچھے، امام طبرانی نے، ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے تھے کہ اللہ تمہیں اہل فضل کہہ رہا ہے؟ یعنی جو خود فضل والا ہے اور سب سے بڑا فضل والا ہے وہ تمہیں اہل فضل کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 3 کام کرتے تھے۔ پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا ہم جہالت اور نادانی کے ساتھ جو ہم سے جہالت سے پیش آتا، ہم بدلے میں اس سے حکمت سے پیش آتے تھے۔ یہ اہل بیت کا مقام ہے۔ دوسرا فرمایا کہ جب ہم پر کوئی ظلم کرتا تھا تو ہم ظلم کے بدلے میں جب بااختیار ہوتے تھے تو ظلم نہیں کرتے تھے، صبر کرتے تھے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب ہم پر زیادتی کی جاتی تھی تو ہم معاف کر دیتے تھے۔ فرشتے ان سے کہیں گے اللہ درست فرماتا ہے، تم اہل فضل ہو، چلو چلے جاؤ۔ پھر دوسری دفعہ یہ اہل سنت کی مستند کتب سے واقعات، دوسری دفعہ صدا دی جائے گی، منادی آئے گی کہ اہل صبر کھڑے ہو جائیں گے، صبر والے کھڑے ہو جائیں۔ اہل بیت پھر کھڑے ہو جائیں گے، جو لوگ رہ جائیں گے، کچھ تو اہل فضل میں چلے گئے، پھر اہل صبر والے۔ اللہ فرمائے گا کہ حساب کتاب ہو رہا ہے، تم لوگ جاؤ۔ جب وہ چلیں گے تو ملائکہ پوچھیں گے کہ تمہیں اہل صبر کہا جا رہا ہے، تم کیا کرتے تھے؟
وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے تھے۔ اللہ کی اطاعت سوکھی نہیں ہے، اس میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، بندہ غافل ہو جاتا ہے، تو ہم غافل نہیں ہوتے تھے، صبر سے اطاعت پر کاربند رہتے۔ دوسرا فرمایا ہم گناہ میں لذت ہے نا، تو ہم گناہوں کی ہر لذت اپنے اوپر حرام کر چکے تھے اور اطاعت کے لطف کو لیتے تھے۔ اور تیسرا کہا ہم مصائب اور آلام پر صبر کرتے تھے۔ وہ فرشتے کہیں گے کہ اللہ درست کہتا ہے، تم اہل صبر ہو، چلے جاؤ۔ پھر تیسری دفعہ ندا دی جائے گی، اور ندا دینے والا، یہ سب سے خوبصورت ندا ہے، ساری ہی اچھی ہیں، مجھے یہ بڑی پسند ہے، سب سے خوبصورت ندا دی جائے گی کہ کھڑے ہو جائیں جار اللہ، اللہ کے پڑوسی کون ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کے ہمسائے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کا بھی کوئی ہمسایہ ہے، لیکن اللہ کے ہمسائے ہیں، کھڑے ہو جائیں، اہل بیت کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا تم جنت میں جاؤ، میں پیچھے سے حساب کتاب کر لوں۔ وہ جنت کی طرف چلیں گے تو ملائکہ انہیں روک کے پوچھیں گے کہ تم ایسا کیا کرتے تھے کہ تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، تمہیں اللہ اپنا ہمسایہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہیں گے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کرتے تھے، کثرت کے ساتھ اللہ کے گھر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ پھر دوسرا وہ کہیں گے ہم کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اللہ کے گھر کے پاس بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور پھر ہمارے پاس جو ہوتا تھا ہم اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے۔ تو فرشتے کہیں گے کہ یہی لوگ حقدار ہیں جن کو اللہ کا ہمسایہ کہا جائے۔ تو اب ہمارے لیے اللہ کی ہمسائیگی کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ دوسرا کیا بتایا میں نے؟ اہل صبر میں کھڑے ہونے کا دروازہ بھی کھلا ہے، اور تیسرا کیا بتایا میں نے؟ اہل فضل کا دروازہ بھی کھلا ہے۔ یہ تین رویے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں اہل بیت اطہار کی سیرت مبارکہ کی روشنی میں۔ ان کو اپنائیے تاکہ آپ الٹیمیٹلی اس مقصد کی طرف جائیں جس مقصد کی طرف اللہ تعالیٰ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت اطہار اور اصحاب کبار کے ذریعے ہمیں بلانا چاہتا ہے، اور امت کے ائمہ محدثین نے جس مقصد کو ہم تک پھیلانے کے لیے، ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی ساری زندگیاں لگا دیں اور محنتیں کی۔ اللہ تعالیٰ آج کی رات کی یہ حاضری اور یہ مجلس اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم پر اپنی مغفرت، اپنی بخشش کے دروازے کھولے، اور ہمیں اپنی رحمتوں سے، اپنی مغفرت اور اپنی فضل سے ہرگز محروم نہ کرے، اور ہمیں ان طبقات سے دور رکھے جو آج کی رات بخشش اور مغفرت سے محروم ہیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔